پر جھڑ گئے، نئے پر اگنے لگے اور پروں کو پھیلا کر فتروس دیکھنے لگا، خوشی سے چہکنے لگا، انوار اس پہ برسنے لگے، وہ جو زحمت بھی دور ہوئی، اللہ کی رحمت کے سائے میں آیا۔ جیسے ہی حسین کے جھولے سے پر لگے، اللہ نے شفا دے دی، پروں کو گھور کے دیکھنے لگا۔ حالت خیال میں نے پوچھا فتروس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پروں کو۔ کیا لگا؟ کہا دیکھ رہا ہوں ایک خدا نے دیے تھے، یہ حسین کے صدقے میں ملا ہے۔ کا فرق ہے کوئی؟ کا خدا کی عطا اور حسین کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کے دل کے چین سے مانگو، یہی درس دیا ہے ہم کو راہب فتروس نے، جو نہ ملے خدا سے تو حسین سے مانگو۔ فرشتوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، سبحان اللہ کو۔ چہکنے لگا، اڑنے لگا اور اڑتے ہوئے ہوا میں کہنے لگا، غور کیجئے گا، اڑتے ہوئے ہوا میں کہنے لگا کیا؟ پروں کو دیکھ کر پکار کے کہنے لگا انا خیام الحسین، میں اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا تھا، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ جب فرشتہ حسین کا حر ہو سکتا ہے، حسین کا آزاد کردہ ہو سکتا ہے، تو اگر میرا بیٹا امام حسین کی ملت کا فقیر بن کر کسی دروازے پہ جائے تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یا رسول اللہ، حسین فتروس کھڑا ہے، حسین کا ہاتھ نکال کے فتروس کے پر پہ رکھ دیتے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا وہ جھولے کے پاس لے کے جاؤ، جھولے میں جھولا، ابھی تو حسین کی ولادت ہوئی ہے، جھولے میں کیسے ڈالا ہوگا؟ بنا دودھ وغیرہ پلائے، بنا کھانا کھلائے بچے کو جھولے میں نہیں ڈالا جاتا ہے نا، کیسے ڈال دیا ہوگا؟ ابھی تو ولادت ہوئی ہے۔ نہیں، وہ جھولا صرف آ کے رکھا تھا، حسین کا جھولا۔ حسین جھولے میں آئے نہیں، جسم ٹچ نہیں ہوا، مس نہیں ہوا، لمس نہیں ہوا، جسم لگا نہیں، حسین کا جھولا۔ صرف حسین کی طرف منسوب ہے جھولا، کہ اس کی طرف کیوں بھیجا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو تم گھر کی بجلی میں اور فیکٹری میں جو بجلی ہو، مل میں جو بجلی ہو، کبھی جا کر کے اس کے کٹ آؤٹ چیک کرنا، کٹ آؤٹ نکالو گے، بیچ میں ایک تار ہوگا، جس کو لگاؤ گے اس تار سے بجلی گزر کے گھر میں آئے گی آپ کے۔ تو پتلے پتلے تار جو ہوتے ہیں وہ گھروں کے لیے ہوتے ہیں، جس سے اے سی، فریج، پنکھا چلتا ہے، لائٹ چلتی ہے۔ اور جب آپ کسی فیکٹری میں جاؤ گے جہاں بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں، وہاں یہ موٹے موٹے تار لگے ہوتے ہیں، کٹ آؤٹ میں لگایا آپ نے، وہ بجلی گزر کے جاتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا یہی موٹا والا جو تار لگا ہے کٹ آؤٹ میں، یہی نکال کے گھر میں لگا دوں تاکہ تیز بجلی آئے۔ نکال کے لا کے جیسے ہی گھر میں لگایا، موٹے تار میں سے کرنٹ تیزی سے دوڑ کے گھر میں پہنچا، ایک آواز آئی، پنکھا، اے سی، فریج، لائٹ اڑ گئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ 2 فیس، 3 فیس اور 1 فیس میں فرق ہوتا ہے۔ 1 فیس کے کٹ آؤٹ کا تار اور ہوگا، 2 فیس کا اور 3 فیس کا اور، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی موٹا تار کٹ آؤٹ میں۔ کٹ آؤٹ تو سمجھتے ہیں نا، اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ فیوز میں لگایا جاتا ہے جی۔ 1 فیس، 2 فیس، 3 فیس اور 4 فیس بھی ہوتا ہے، وہ الگ الگ لگتا ہے۔ اگر آپ نے 3 فیس نکال کے گھر میں لگا دیا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ کہاں بس اسی لیے نبی نے زحمت دی تھی فتروس کو کہ حسین کے جھولے کے پاس جاؤ، اس لیے کہ فتروس کے ٹوٹے ہوئے پروں کو شفا کے لیے جتنے انوار و تجلیات کی ضرورت تھی، اتنا حسین کے جھولے میں انوار موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حسین کے جھولے میں وہ انوار موجود تھے. اب سمجھے جب حسین سے جھولا منسوب ہو گیا تو وہ فرشتوں کو شفا دینے لگا. اسی حسین سے اگر تعزیہ منسوب کر دیا تو وہ شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعزیہ داری زندہ باد، زندہ باد. حق حسین، مولا حق حسین. تعزیہ شریف بنانا، رکھنا، گھمانا، زیارت کرنا سب جائز. بہت خوب، بہت خوب. ادلہ شرعیہ کی روشنی میں گفتگو کیجئے ہم سے، زبان درازی نہ کیجئے. تعزیے میں کچھ بدعت اور خرافات آ گئی ہیں اس لیے تعزیہ حرام. تو شادیوں میں بھی بہت سی خرافات آ گئی ہیں تو کیا شادیاں حرام؟ حج اور عمرے میں بہت سی بدعت و خرافات آ گئی ہیں تو کیا حج و عمرہ حرام؟ اس میں بہت سی خلاف شریعت باتیں ہوتی ہیں تو کیا عرس حرام؟ بولیے بولیے. کچھ لوگ جو غلطی سے ایسا کرتے ہیں وہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو مل کے سمجھائیے نا. 12 ربیع الاول کا جلوس ہمارے بمبئی میں نکلتا تھا، لوگ اس میں شرابیں پی کے ناچتے تھے. علماء ممبئی نے ایک اتحاد کمیٹی بنائی اور پورے کے پورے جلوس کو جو ایکوائر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے بندشیں لگا کر اسی ربیع الاول کے جلوس کو جو پہلے شریعت کے دائرے کے باہر تھا علماء اندر لے آئے. تو علماء سے گزارش ہے اگر تعزیہ شریعت کے باہر ہو رہا ہے تو آپ اندر لے آئے نا. اس کی مثال دے رہا ہوں، تھوڑی زیادہ جو ہے وہ ولگر مثال ہے مگر قبول کر لیجئے گا. گھر میں اگر کتا آ جائے تو ڈنڈا لے کے کتا بھگاتے، مولوی صاحب گھر خالی کر کے نہیں جاتے. سر میں جھو پڑ جائے تو میڈیکیئر لگا کے کنگا کر لیجئے، جھو نکل جائے گی. گردن نہ کٹا لینا کہ جھو پڑ گئی گردن کٹ. بے سر پیر کی بات. ارے صحابی رسول نے کہا میں جنت کی چوکھٹ چھوڑنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا قبر پہ جا کر، قبر نہیں ہے نشان ہے، نشان نے کہا گھر پہ جا ایک لکیر کھینچ، لکیر کے ایک طرف کو ماں کے سرہانہ، ایک طرف کو پیر سمجھ کے پیر کی طرف چوم لے، جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب ملے گا. جب ایک لکیر کو تصور کر کے چومو تو ماں کی قبر کا پیدانہ چومنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک لکڑی کے بنے ہوئے ڈھانچے کو حسین کا روزہ سمجھ کے چوم لو تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ میں اتمام حجت کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے وقت زیادہ نہیں ہے اور مجھے کوئی غرض بھی نہیں ہے کسی کو بتانے کی تعزیہ جائز ہے. تمہاری مرضی، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو. اہل بیت کی باتوں میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے. حرام کہتے ہیں منہ کھول کر سیدھا. ایک صاحب کہتے ہیں جو تعزیہ دیکھ لے اس کا نکاح ٹوٹ جائے. تعزیہ دیکھو کہ نکاح اتنا کمزور پڑھواتے کیوں بھائی؟ مجھے بلاؤ، میں پڑھاتا ہوں. بات بات پر نکاح ٹوٹ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا. جس طرح ہندوستان نے 15 اگست 26 جنوری انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ اور یوم آزادی، گنتنتر دیوس اور سوتنتر دیوس منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ دونوں دنوں میں کروڑوں روپے خرچ کر انڈیا گورنمنٹ اگنی، پرتھوی اور جتنی بھی میزائلیں ہیں، جتنی بھی توپیں ہیں، یہ فوج، ہوائی فوج، زمینی فوج، پانی والی فوج سب آ کر کے کرتب دکھاتے. کیوں؟ کیا ضرورت؟ پوچھو کبھی کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم شکتی پردرشن کرتے ہیں 15 اگست اور 26 جنوری کو کہ بھارت کا دشمن دیکھ لے ہمیں، ہمارے ایٹمی طاقت،
اگر تو نے غلط نگاہ سے بھارت کی طرف دیکھا تو ہم تجھے نیست و نابود کر دیں گے۔ 10 محرم اسلام کے شکتی پردرشن کا دن ہوتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں دیکھ لو، اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی تو حسین ہمارا پرتھوی اور اگنی ہے، ہم اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سر مٹا دیں گے، شریعت بچا لیں گے۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور آخری جملہ تعزیہ شریف میں بیان کر دوں، آخری جملہ ہے اس پر، پھر میں آگے آ جاؤں۔ میرے مہمان بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں 2 جملے اور بات ختم کر دیتا ہوں میں مصائب پڑھ کر عزیزان ملت اسلامیہ۔ بس اب دیکھیے میں کتنی جلدی سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، بات ختم۔ کیا 15 اگست 26 جنوری کو پریڈ نکلا ہو، پریڈ گراؤنڈ میں پرتھوی اگنی توپ جا رہی ہو اور کوئی بھارتی، بھارت کا رہنے والا ہندوستانی دیکھ کر کہے ہاں منہ پھیر لے، تو بھارت کا سنویدھان کہتا ہے اس کو ہتھکڑی پہناؤ، یہ بھارت کا دشمن ہے، یہ غدار ہے ہندوستان کا، اس کو ہتھکڑی پہنا کے جیل میں ڈالو، یہ بھارت کی ایٹمی طاقت سے خوش نہیں ہے، یہ دشمنوں کو غلبہ دینا چاہتا ہے۔ حسین کا علم نکلے، حسین کا تعزیہ جائے، جو استعمال نہ کر کے منہ پھیر لے، سمجھ جاؤ اسلام کا غدار، حسین کا غدار، شریعت کا غدار۔ آگے آگے حسین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ بس نعرہ مت لگائیے، وقت نہیں ہے، نعرہ مت لگائیے، جذبات کو قابو میں رکھیے، ختم ہونے کے بعد نعرہ لگائیے گا خوب ڈھیر سارا۔ کیا علماء کو ایک میسج، علماء کو ایک میسج، آپ کہتے ہو تعزیہ اصل بنانا جائز ہے، مروجہ حرام ہے، جو رواج پا گیا ہے، تو علماء سے گزارش ہے مل کر کے آپ علماء ایک شرعی تعزیہ کمیٹی بنائیں۔ آپ کہتے ہو اصل جائز ہے نا، تو شرعی تعزیہ کمیٹی علماء بنا لیں، اور شرعی تعزیہ کمیٹی کے تحت ہمارے علماء شریعت کے دائرے میں 5 سال تک تعزیہ نکال کر ان لوگوں کو دکھائیں کہ تعزیہ ایسے نکالا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان تم اللہ۔ ہو بہو روزہ بنواؤ، جو تعزیہ کے ساتھ شریعت کے دائرے میں کرنا چاہتے ہو کرو، اگر خرچے میں کمی آئے تو شفیق القادری زندہ ہے، خرچہ مانگ لینا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان بھائی، کسی چیز کے شہنشاہ نہیں، ہم لوگ غلام اہل بیت، غلام اہل بیت، وہی رہنے دو ہم کو۔ در پہ اچھا ہے کہ نہیں؟ وہ اتنے بڑے لقب سنبھال نہیں سکا تو مسئلہ ہو جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا حسین کا کرم، آقا حسین کا کرم، آقا حسین کا کرم، فطروس شفا لے کے نکلا، نبی چلے، حسین برکتیں رحمتیں لٹاتا ہوا، کرامتیں دکھاتا ہوا، جوانی کی دہلیز پہ پہنچا۔ دیکھیے کتنی جلدی میں نے پورا بچپنا نکال دیا۔ جوانی کے دہلیز پہ حسین پہنچے، اس وقت قیصر و کسریٰ کے محل پر حضرت عمر کے زمانے میں حملہ ہو چکا تھا۔ قیصر و کسریٰ نے محل خالی کیا اور جانے لگے۔ قیصر و کسریٰ کی 3 بیٹیاں تھیں، غور سے سن رہے ہیں نا آپ؟ کچھ جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کچھ جملے عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ جملے۔ قیصر و کسریٰ جانے لگے، کچھ تھوڑی سی ساز و سامان کے ساتھ کابل میں اپنی 3 بیٹیوں کو، ماہ بانو، نور بانو، یاد ہے کسی کو؟ ماہ بانو، نور بانو، جہان بانو، 3 بیٹیاں تھیں۔ میں اس لیے رک رہا ہوں، پیسنجر اس لیے چلاتا ہوں تاکہ سب سمجھ میں آئے۔ ماہ بانو، نور بانو، جہان بانو۔ ماہ بانو کی شادی ہو چکی تھی راجستھان میں، ماتلی کا نام سنا ہے، وہی ماہ بانو۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں دا ہسٹری آف نینوا اینڈ بابل، ڈاکٹر پروفیسر ہٹی کی اٹھائیے گا، سب کچھ اس میں مل جائے گا، اس کو پڑھ لیجیے۔
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو چاہیے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں گفتگو کروں گا کہ یہ تینوں ایک بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، 2 باقی تھی، 2 آئیں، بعد میں کی تینوں آئیں، جو بھی ہے وہ تشریف لائی، کہاں مدینے میں لائی گئی، کہ یہ کیسے آئیں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، تو علی نے کہا، نبی نے بیٹیوں کی عزت کرنے کے لیے کہا، جب بھی کوئی بیٹی قید ہو کر کے آئی، نبی نے اپنا چادر اتار کے بچھا کے اس پہ بٹھا دیا، کس نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، نبی نے کہا یہ نہ کہو کافر کی بیٹی، یہ کہو بیٹی ہے، واہ واہ میرا سبحان نبی کہا اللہ بیٹی ہے، کافر کی ہو کس کی بھی ہو بیٹی ہے، عزت دی، بٹھایا، کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کیا کرو، کہ دونوں چھتوں پہ چڑھ کے مدینے کی گلیوں میں جب وہ شہزادیاں آئیں تو ان پہ پھول برساؤ، جہان بانو اور ماہ بانو جب آئیں، جہان بانو اور نور بانو جب آئیں تو اوپر سے پھول برسائے گئے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دربار لگا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نکاح کس سے ہو، کیا باندیا، ان کا باندیا تو نہیں بنا سکتے، بادشاہ کی بیٹی ہیں، نکاح کس سے ہو، اب یہ دونوں بہن کے ساتھ ایک چچا داد بیٹا بھی بیٹھا تھا، فیروز نام تھا اس کا، کیا نام تھا، فیروز نام، سن رہے ہیں نا آپ میری بات کو، بڑی تیزی کے ساتھ فیروز بھی بیٹھا ہوا تھا، کس سے شادی ڈسکشن ہونے لگا، اب وہ فارسی بولتے تھے، یہ عربی بولتے تھے، وارتالاب کیسے ہو، گفتگو کیسے ہو، کمیونیکیشن کیسے ہو، ارے بھول گئے سلمان فارسی 250 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے، ابھی تک زندہ اسی لیے ہیں، یہ وفد جب آئے تو حسین اور ان کے بیچ میں ٹرانسلیٹر بن کر کام کرے، سلمان و منا، سلمان ہماری، تو کیسے ہو کا نکاح کر لیا جائے، اور شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہوتا ہے، بادشاہ سے ہوتا ہے، کس سے کریں، عرب میں شہزادگی بادشاہی تو ہے نہیں ہے، سب خلافت ہے، غلامی ہے، لیکن خلافت تھی، بادشاہت تو نہیں تھی، بادشاہت 30 سال کے بعد شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کہاں تھی بادشاہ، تو بادشاہ نہیں، بادشاہ زیادہ نہیں ہے، کیسے کریں گے، کون ہوگا، کیسے ہوگا، کہتے ہیں امام حسین تشریف لائے اور سامنے آئے، جیسے ہی حسین اعظم کے چہرے پر فیروز کی نظر پڑی، چونکہ فیروز جو تھا وہ دونوں کا ولی تھا، بھائی تھا، ولی تھا نا دونوں کا، نکاح کرنے کا حق اس کے پاس تھا، جیسے ہی حسین اعظم کو دیکھا تو فیروز کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، شاہ اسد حسین، بادشاہ حسین، یہ مصرع فیروز نے کہا تھا، غریب نواز نے نیچے کے مصرے لگائے، دین است حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ، یہ پہلا جملہ کہا تھا، مصرع بعد میں غریب نواز نے بنا کے استعمال کیا، یہ نوٹ کر لیجیے، شاہ حسین، بادشاہ حسین، نکاح ہو گیا، بہو بن کے گھر آئی، گھر آئیں، مولا مرتضیٰ کے سامنے آئیں، یہ بہو ہے، منہ دکھائی تو دینا پڑے گا، بابا صاحب سے بھی گزارش ہے، یہ جملہ بڑی غور سے سنو، یہ جملہ میری زندگی کی سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا کی جو کچھ بھی پڑھا اور ریسرچ کیا یہاں وہاں سے، ہم تو منہ مارتے لوگ ہیں جو جہاں سے ملے پڑھ لیتے ہیں اور نچوڑ کے جمع کیا، یہ اس کا حاصل ہے کہ علی کے سامنے آئے، علی نے کہا نام کیا ہے، کہ جہان بانو، جہان کی ملکہ، بانو مطلب ملکہ، جہان مطلب ورلڈ، یونیورس کی ملکہ، جہان بانو، علی نے کہا ہمارے گھر میں جو بھی آتا ہم اس کو نیا نام دیتے ہیں، کہا اچھا کیا نام، کہا آج سے تمہارا نام ہے شہر بانو، یا علی جہان بانو سے شہر بانو، لقب چھوٹا کر دیا آپ نے، لقب چھوٹا کر دیا آپ نے، جہان بانو سے شہر بانو کر دیا، پہلے جہان کی ملکہ، ورلڈ کی ملکہ تھی، اب شہر کی ملکہ، کون سا شہر لکھ کے دیا آپ نے یا علی، کیا حق بنتا ہے آپ کو نام چھوٹا کریں، تو علی کہیں گے عقل سے کام لو، سمجھتے نہیں ہو، یہ شہر بانو ہے، شہر کی ملکہ ہے، کس شہر کی، کہ اسی شہر کی، انا مدینۃ العلم والی جو بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے شہر بانا کو اس شہر کی ملکہ بنا دیا، سبحان اللہ، یا علی، شہر بانو کو اس شہر کی ملکہ بنا دیا، اب دیکھو نا 9 کے 9 امام اسی
مبارک وطن سے دنیا میں تشریف لائے عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے اتنا کچھ دیا، عورتوں کی عزت کرنا سکھائی، سب کچھ کیا، شہر بانو، نور بانو، ماہ بانو یہاں پہ تو حسین اعظم نے یہاں بھی خط لکھا تھا کربلا میں ایسا وقت، تو یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے تھے، ہاں جسے حسینی برہمن کہتے ہیں، دت فیملی، ماہیوال، واپسی میں کچھ لوگ سیال رک گئے، پاکستان میں آج بھی ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ ہندوستان آ گئے، جو ہندوستان آ گئے وہ دت کہلاتے ہیں، جو سیال میں رکے وہ ماہیوال کہلاتے ہیں۔ وقت نہیں ہونا، میں بہت بڑی ہسٹری کھول کے رکھتا آپ کو کہ حسینیت کیا، حسینیت اس سنگم کا نام ہے جہاں پہ ہر مذہب آ کے مل جاتا ہے، ہر مذہب آ کے مل جاتا ہے، وہ حسین نے وہ سکھایا۔ مگر افسوس جب کربلا برپا ہوئی تو دشمنوں نے کچھ باقی نہیں رکھا، اسی زینب کے سر سے چادریں کھینچی، جناب سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی، اللہ اکبر، ان پاک اور باعزت عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، چشم فلک نے جن کے کبھی بال بھی نہ دیکھے تھے ان کے سروں سے دوپٹے نکالے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے آسمان سیاہ ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ایک غم کا کریا کا ماحول ہوا، ہر شے مل کر حسین پر غم کرنے لگی، حسین کے لٹے ہوئے اس گھرانے پہ غم کرنے لگی۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم حسین پر غم کریں۔ وقت چونکہ بہت نکل چکا اور اب جو ہے تقریر آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، ورنہ عزیزوں ابھی مصائب باقی تھے، ابھی کربلا بتانا باقی تھا، ابھی شہادتیں باقی تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس ایک جملہ سیدہ سکینہ کے تعلق سے سن لیجئے۔ کہتے ہیں جب یزیدیوں نے سب کے لاشوں کے مسئلے کر دیے، یعنی لاشوں کے گھوڑے دوڑا دیے، تو تمام عورتیں خیمے سے باہر آ گئیں، لوٹ مار مچ گئی، چادریں چھینی گئیں، صندوقچے اٹھائے گئے، خیمے جلائے گئے۔ عزیزوں سیدہ سکینہ دونوں ہاتھوں پہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر میدان میں ایک کونے میں کھڑے سسکیاں لے رہی تھی۔ شمر معین نے دیکھا، آگے بڑھا، اے بچی تو نے کان کیوں بند کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ کل کی رات میرے بابا مجھے سینے پہ رکھ کر میرے کان کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی رونا نہیں، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں اس لیے کانوں کو چھپائے بیٹھے ہوں۔ ظالم نے کہا کانوں سے ہاتھ ہٹا، سیدہ سکینہ نے نہیں ہٹایا، کہتے ہیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، زور سے کھینچ کے ایک ضرب لگائی، ہاتھوں کو کان سے ہٹایا۔ دو چھوٹے چھوٹے سونے کے جھمکے تھے جو امام حسین نے مدینہ کے بازار سے خرید کے دیے تھے، کہتے ہیں ظالم نے دونوں بوندوں کو پکڑ کے زور سے کھینچا، کانوں کی دونوں لو پھٹی، ایک خون کی پھوار نکلی۔ سیدہ سکینہ دشت کربلا میں چلانے لگی، بابا وہ ظلم کے دن آ گئے کہ ظالموں نے کانوں سے بالیاں چھین لی۔ جناب زینب کہتی ہے رات کو سارے بچے ملے، سکینہ نہیں ملتی تھی، میں دوڑتے میدان میں کہتی سکینہ سکینہ۔ اچانک صحرا میں ایک جگہ سے دیکھا کہ کوئی بچی ہچکیاں لے لے کر کے اپنے غم سنا رہی ہے، پھوپھی پہ آنے والی مصیبتیں سنا رہی۔ میں قریب گئی، کا ایک لاش ہے جس کی سر کٹی ہوئی، جس کا سر کٹا ہوا ہے، اس کے سینے پہ سر رکھ کر کے سکینہ کہہ رہی ہے بابا پتہ ہے ظالموں نے ہمارے خیمے جلا دیے، روز آپ ہمیں سینے پہ بٹھا کے لٹا کے سلاتے تھے، آج سکینہ کہاں سوئی ہوئی، بابا کچھ کہتے کیوں نہیں؟ جناب زینب نے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا تجھے کیسے پتا کہ یہ بابا کی لاش ہے؟ کہا میں یہاں سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، بابا کہتے ہوئے کہ لاش ہلی، آواز آئی سکینہ آ اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ جا، تسلی لے لے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی القاتلین، اللہم آمین ربنا آمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔